بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اس رمضان سیریز کے اندر، رمضان المبارک کے اندر یہ جو لیکچرز کی سیریز چل رہی تھی، اب جب کہ رمضان کا اختتام آ چکا ہے اور مشکل سے رمضان کے 1 یا 2 دن بچے ہیں، اور اب اگلا مرحلہ جو ہماری زندگی میں آ رہا ہے وہ عید الفطر کا آ رہا ہے، تو مناسب سمجھا گیا کہ رمضان کے آخری یہ 2 دن کچھ گفتگو رمضان کے اختتام کے تعلق سے، رمضان کے بعد آنے والے وقت کے تعلق سے، اور کچھ بنیادی معلومات عید الفطر کے تعلق سے دی جائیں کہ عید الفطر کا یا عید کا اسلامی تصور کیا ہے. یہ برکتوں والا مہینہ، یہ فضیلتوں والا مہینہ، یہ ثواب کو حاصل کرنے والا مہینہ دیکھتے دیکھتے ہی اختتام کو آ گیا. ابھی ایسا لگتا ہے کہ چند دنوں پرانی بات تھی کہ رمضان المبارک کا انتظار کیا جا رہا تھا، رمضان المبارک کی تیاری کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، رمضان المبارک کے فضائل کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ہی آخری عشرہ آ گیا، لیلۃ القدر کی باتیں ہونے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے رمضان المبارک کے جانے کے دن آ گئے. اگر اس رفتار زمانہ کو دیکھیں تو ایک بات ہمیں سمجھ آئے گی، انسان ایک بات محسوس کرے گا کہ یہ وقت کتنا تیز گزر رہا ہے، اور انسان کی زندگی اگر غور کیا جائے تو کتنی مختصر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا: وَبَيْنَ يَدَيْكَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ وَالْعُمْرُ قَصِيرٌ. جنت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے انہوں نے گفتگو کی اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک جگہ، اور پھر اخیر میں کہا سمجھانے کے لیے کہ وقت بہت کم ہے، اور سفر جو تمہارے سامنے ہے کہ دنیا سے آخرت کا سفر طویل، بہت لمبا راستہ ہے، جو ٹارگیٹ بہت دور ہے اور وقت بہت کم ہے. جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمیں اتنے کلومیٹر سفر کرنا ہے اتنے وقت کے اندر ورنہ ہماری فلائٹ مس ہو جائے گی، اگر پہلے سے بات معلوم ہو تو پھر انسان سفر کے دوران کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. اور اگر یہ اندازہ ہو کہ ٹھیک ہے بھائی پہنچ جائیں گے، جب بھی پہنچ جائیں، کیوں دوڑ بھاگے، سکون سے چلیں گے، آرام سے چلیں گے، آرام کریں گے، کہیں تفریح کریں گے، کہیں چائے پیئیں گے، کہیں کچھ ریفریشمنٹ کریں گے، تھوڑے سے فریش ہوں گے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ چائے پی تو بہت بڑا مقصد رہ جائے گا، تو پھر انسان بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، آرام کی بھی قربانی دیتا ہے نا، اور وقت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان کے سامنے جو مقصد عظیم ہے، انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جو اس کے سامنے ٹارگیٹ ہے کہ آخرت کی فلاح، آخرت کی جو فلاح ہے وہ حاصل کرنا ہے، تو اس لیے انسان کے پاس وقت بہت کم ہے. تو یہ ایک بات ذہن میں آئی کہ رمضان المبارک کا اتنی رفتار سے گزر جانا، اور ہم نے چاہا کہ یہ کریں گے اور یہ کریں گے، اور سوچتے رہ گئے، نہیں کر پائے. یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں عمر میں بھی یہی ہو کہ ہم سوچیں گے کہ عمر میں ہم یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے، اور آخری وقت آ جائے اور ہم نے ابھی کچھ نہ کیا ہو، اپنے اصل سفر کا توشہ نہ اختیار کیا ہو، ابھی تیاری نہ کی ہو، تو یہ سوچنے کی۔ رمضان کا یہ جو اختتام ہے، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے تعلق سے جو وقت گزارا وہ کیسا وقت گزارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان المبارک کی آخری شب میں مسجد میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے تھے اور ایک بڑا ہلا دینے والا، چپنے والا جملہ کہتے تھے۔ یقیناً اس لیے کہتے تھے کہ ان کے ساتھی اس کو سن کے ہل جائیں اور ہم بھی اس کو سن کے جو ہے چاق چوبند ہو جائیں۔ کہتے تھے کہ نہ جانے کون ہم میں سے مقبول ہے، کس نے رمضان کا وقت ایسے گزارا کہ اس کی عبادت قبول ہوئی ہے، تو ہم اس کو مبارکباد دیں، نہنی، یا کون ہم میں سے مردود ہے، ٹھکرایا ہوا ہے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں، اس کا رمضان صحیح نہیں گزرا ہے، فنعزی، تو ہم اس کی تعزیت کریں۔ اب بات سمجھیے کہ ایک کامیاب رمضان اگر گزرا ہے تو مبارکباد کی بات ہے، آفرین بات ہے، اور اگر رمضان صحیح نہیں گزرا ہے، قبول نہیں ہوا ہے، تو یہ ایسے تعزیت کی بات ہے کہ جیسے ہم کسی عزیز و اقارب اور رشتہ دار کے انتقال کر جانے پر کسی کی تعزیت کرتے ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار کے غم میں جا کر اس کو تعزیت کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، تو یہ تعزیت کرنے کی، غم بنانے کی بات ہے۔ سوچنے کی اب بات یہ ہے کہ رمضان کی کامیابی یا رمضان کی ناکامی کیا ہے؟ رمضان کی کامیابی اور رمضان کی ناکامی کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک بات سوچنا ہوگی، ہمیں غور کرنا ہوگی۔ پہلے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ رمضان کیا ہے، پھر ایک بار تکرار ہو جائے، دوہرا دیا جائے، بات یاد دلا دی جائے کہ دیکھیے رمضان تہوار نہیں ہے، رمضان ایک عبادت کا زمانہ تھا، اور جیسے کہ آپ کو رمضان المبارک کے اغراض و مقاصد کے تعلق سے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ رمضان ایک تربیتی پروگرام ہے، ایک ٹریننگ کیمپ ہے، ٹریننگ پیریڈ تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس بات کی ٹریننگ دینے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں تقوی کرنا آ جائے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی کرنا۔ اور تقوی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی تھی۔ تقوی ہے اللہ کا لحاظ کرنا، تقوی ہے اللہ کا پرہیز کرنا، تقوی ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا۔ خالی اتنا نہیں، رکتا تو آدمی ایک بار ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی منہیات سے رک جانے والا مزاج بن جائے، ہمارا مزاج ایسا بن جائے، آٹومیٹک ہمارے اندر ایسا ایک مزاج بن جائے کہ جو اللہ نے مجھے منع کیا ہے اس کا میں ارتکاب نہیں کرتا، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں وہ عمل نہیں کروں۔ اس میں نہ میری مرضی حائل آئے گی، نہ میری خواہش حائل آئے گی، نہ میری منفعت اس میں حائل آئے گی، نہ میرا نقصان اس کے راستے میں آڑے آئے گا، نہ میری محبت اس میں حائل آئے گی، نہ میری نفرت اس میں حائل آئے گی۔
نہ میرا بغض اس میں حائل آئے گا، نہ میری رضامندی اس میں حائل آئے گی، نہ میری ناراضگی اس میں حائل آئے گی۔ جتنے انسانی جذبات ہیں، جتنے انسانی نزعات ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کی مرضی کو بجا لانے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے اور اللہ کی منہیات سے، اللہ کی رکاوی منع کردہ چیزوں سے بچنے میں ان میں سے کوئی حائل نہیں آئے۔ میں اپنی ہر چاہت، میں اپنی ہر خواہش، میں اپنی ہر شہوت، اور روزہ تو یہ سکھاتا ہے کہ وقت پڑ جائے تو میں اپنی ہر ضرورت، ہر حاجت، ہر وہ چیز کہ جو میری زندگی کے لیے ناگزیر ہے، اس کو بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے باز رہنے کے لیے میں ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ جب سوچ یہ بن جائے، ذوق یہ بن جائے، مزاج یہ بن جائے، ایٹیٹیوڈ یہ بن جائے، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ متقی وہ ہے، دیکھیے، نادانستہ طور پر، استثنائی طور پر کبھی کبھار تو گناہ بڑے بڑے اولیاء اللہ سے بھی ہوتا ہے، معصوم کوئی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اسی لیے اس کا پھر حل بھی بتایا ہے کہ توبہ ہے۔ لیکن متقی وہ ہے کہ ہوش و حواس میں دانستہ، جان بوجھ کر ہوش و حواس میں اس سے گناہ کا امکان ہی نہ رہے، پوسیبلٹی ہی نہیں رہے کہ یہ گناہ کر سکتا ہے، یہ اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، اللہ سے سرکشی کر سکتا ہے، اللہ کے حکم کو پامال کر سکتا ہے، اللہ کی شریعت کو مسمار کر سکتا ہے، ایسا وہ خیال و خواب میں بھی، گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ نادانستہ طور پہ کسی وقت، کبھی کسی بشری تقاضے کے تحت مغلوب ہو کر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ گناہ نہیں ہونا ہے، تصور نہیں ہے اس بات کا کہ گناہ ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، آج اس وقت اس مقام پر کہ رمضان کا اختتام ہے، رمضان کو ہم الوداع کر رہے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اس پورے مہینے کو گزارنے کے بعد، جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ٹریننگ کے بعد اسیسمنٹ لیا جاتا ہے کہ اس ٹریننگ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں۔ جو ایماندار ٹریننگیں ہوتی ہیں، اس میں جن لوگوں نے کچھ اچیو کیا ہوتا ہے کہ بھئی کم سے کم اتنا فیصد تو ان نے کچھ سیکھا، ان کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ٹریننگ کر لی، اور جو اس منیمم اسکیل کو بھی نہیں حاصل کر پاتے ہیں، ان کو ٹریننگ کا کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تقوی کی ٹریننگ کا پیریڈ لگایا تھا، ایک مہینہ ہمیں دیا تھا تقوی کو سکھانے کے لیے، تقوی کی ٹریننگ لینے کے لیے، اس وقت ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا حساب لیں، ہم اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں اور یہ معلوم کریں کہ کیا ہم نے تقوی حاصل کر پائے ہیں کہ نہیں، یا ہم اپنے اندر کتنی تبدیلی کر پائے ہیں۔ یہ ماہ مبارک، کیونکہ اس کا پورا ماحول، اس کی پوری فضا، اس کی پوری روحانی کیفیت، شیطان کے ورغلانے کے حربے کمزور تھے، پورا ماحول ہموار تھا، فراہم تھا کہ ہم اس میں جتنا تقوی حاصل کر سکتے تھے، سیکھ سکتے تھے، اتنا کسی اور وقت نہیں سیکھ پائیں۔ جیسا کہ ایک طالب علم امتحان دیتا ہے اور امتحان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اگر وہ 4 گھنٹے پڑھتا ہے تو اتنا کچھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے کہ جو وہ بغیر امتحان کے 20 گھنٹے میں نہیں حاصل کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پورا ذہن ایک طرف ہوتا ہے۔ تو پورے طریقے سے ہم کو
عبادتیں کے لیے دروازہ کھول دیا گیا تھا. روزے کی حالت ہماری بہیمیت کو کچل رہی تھی. ان نورانی راتوں کی روحانیت، قرآن کا جوڑ، قیام اللیل و تراویح کی نمازیں ہماری روحانیت کے نور کو جلا بخش رہی تھی. ہمارے نفوس اس مہینے میں ہموار تھے، شیطان مقید تھے، برکتیں اور فیض حاصل تھے، عبادتوں کا ثواب کئی گنا کر دیا گیا تھا. اب اس صورت میں بھی اگر ہم نہیں حاصل کر پائے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آپ کسی طالب علم سے یہ کہیں کہ تو اتنا نالائق تھا کہ پیپر آؤٹ ہونے کے بعد بھی تو پاس نہیں ہو سکا، تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تو پڑھے، تو تعلیم نہیں حاصل کر سکتا. اسی لیے جو حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے ایک سیڑھی پر پیر رکھا اور آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پیر رکھا اور آمین کہا، تیسری سیڑھی پر پیر رکھا اور آمین کہا. صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آج ایک ایسا کام کیا جو آپ کبھی نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ آج ایک ایسا واقعہ ہوا جو کبھی نہیں ہوتا. جبریل نے مجھے منبر پر روکا اور کہا کہ محروم اور نامراد ہے وہ، محروم و ملعون ہے وہ کہ جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی بخشش نہیں کرا پایا. محروم اور ملعون ہے وہ کہ جس کو والدین میں سے کوئی یا دونوں زندہ ملے بڑھاپے کے عالم میں اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا پایا. محروم اور ملعون ہے وہ کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے شاید حدیث کے متن کی. آپ نے 3 بار آمین کہا. اب سوچئے ذرا کہ ایسی دعا، ایسی بد دعا کہ جو جبریل امین علیہ السلام کی زبان سے ادا ہو رہی ہو اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زبان سے اس پر آمین ہو رہی ہو، ایسے شخص کا کیا انجام ہو سکتا؟ تو اب رمضان المبارک کا وقت بہت کم بچا ہے. شاید کوانٹٹی کے اعتبار سے تو ہم عبادتیں بہت نہیں کر سکتے اب، لیکن یہ چند لمحات بچے ہیں غور و خوض کرنے کے. یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ اپنے فکر کو جلا کرنے کا وقت ہے، اپنے آپ پر غور و خوض کرنے کا وقت ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے عہد کرنے کا وقت ہے. اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے استغفار کرنے کا وقت ہے. مقصد یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے. یہ جو ایک ظاہرہ نظر آتا ہے، سالوں سے جو ایک نظارہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، یقیناً یہ رمضان المبارک کی برکتیں اور اس کی رونقوں کی علامت ہے. یہ اس مہینے کی برکت ہے کہ مسجدیں بڑھ جاتی. جو کبھی نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا. یہ برکت کی بات ہے. بعض لوگ اس کو بہت نیک فال سمجھتے ہیں، بڑی رمضان کی برکت سمجھتے ہیں. یقیناً صحیح بات ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری دن عید کا چاند دکھنے کے بعد یہ سیزنی نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. وہ مسجد کہ جس میں مغرب کی نماز میں رمضان المبارک میں چھت پر جگہ نہیں ملتی، لوگوں کو چپلوں کی جگہ نماز پڑھنا پڑتی ہے. چاند دکھنے کے بعد عشاء کی نماز میں انگلیوں پر گننے والے نمازی ہوتے ہیں، اور عید کی صبح تو فجر کی نماز میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ اماموں کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ایک مقتدی آ جائے تو جماعت سے نماز شروع کر دے. یہ افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم نے رمضان کو وہ سمجھا کہ جو رمضان تھا، کہ ہم نے رمضان کو اپنے قلوب پر، اپنے دلوں پر، اپنی زندگیوں پر، اپنے سوچوں پر، اپنی فکروں پر، اپنے عمل پر تبدیلی پیدا کرنے والا بنایا، یا بالکل ہم نے بغیرتی کے ساتھ، دیدہ دلی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چاند نظر آتے ہی پامال کرنا شروع.
کہ یہ رمضان المبارک کے 30 دن کی عبادتوں کی عادت، یہ 30 دن کی ٹریننگ کہ ہمارے طرز زندگی کو 30 گھنٹے کے لیے بھی نہیں بدل پائی تھی. عید کا دن جس غفلت سے گزرتا ہے، عید کا دن جس بے حیائی کے ساتھ گزرتا ہے، عید کا دن جن خرافات کے ساتھ گزرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے بات چھپی نہیں. اس وقت تو خیر حالات دیگر ہیں، حالات دیگر ہیں، لاک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن آپ بتائیے، کسی نے کہا، میں کئی بار کہتا ہوں، کسی نے کہا کہ صاحب عید کے دن سب سے زیادہ سینما کا ٹکٹ بکتا ہے کیونکہ 30 دن سے جیل میں قید ہوتے ہیں، آج آزاد ہوتے ہیں تو بے حیائی کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. میں نے کہا کہ یقیناً یہ وہی لوگ ہوتے ہوں گے کہ جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ شیطانوں کو بیڑیاں لگا کر کہیں ڈال دیا جاتا ہے پاتال میں، یہ نکل کر عید کے دن سینما جاتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. پانچوں وقت مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والا عید کے دن ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، اور عید کے دن کیا بس اس کے بعد ختم. ہم نے یہ سمجھا، دیگر لوگوں کی طرح ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شاید درشن کرنے کے لیے پردہ اٹھتا ہے، اور 30 دن وہ ہماری عبادتیں دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہمیں اپنا مخلص سمجھ لیتے ہیں، ہمیں اپنا نیک بندہ سمجھتے ہیں، اور پھر شاید جا کر 11 مہینے سو جاتے ہیں. ہماری دوسری کرتوتیں، ہماری دوسری حرکتیں، ہماری دوسری بےایمانیاں، ہماری دوسری دغا بازیاں، ہماری کام چوریاں، ہماری بد کرداریاں اللہ سے اجل رہتی ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ خالی بے عملی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کو 1 مہینے حاضر و ناظر جانتے ہیں اور 11 مہینے اللہ کو غافل سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. نقل کفر اگر کفر نہیں ہے تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ میں توبہ کرتا ہوں ان الفاظ سے. غور کرنے کی بات ہے. آج امت مسلمہ پہ آنے والے مسائل پر، مصائب پر ہم سب روتے ہیں، امت پر آنے والے حالات پر ہم سب نوحہ خواہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ امت پر حالات آتے کیوں ہیں اور امت ان حالات کا مقابلہ کیسے کرتی ہے؟ ہم پر آنے والے مصائب کے بارے میں، ہم پر آنے والے مسائل کے بارے میں کبھی یہ بھی غور کرنا چاہیے، بہت سنجیدگی سے کبھی یہ بھی غور کرنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر کہ کیا یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ کیا یہ اللہ کی آزمائش ہے تو ہمیں اس پر کھڑے اترنا ہے، ہمیں اس پر اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو باقی رکھنا ہے. اور اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو پھر ہمیں اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. اس کی دین کی جو حق تلفی ہوئی ہے، اس کی شریعت کی جو پامالی ہوئی ہے، اس کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، اس کے مقام میں جو غفلت ہوئی ہے، اس کے نبی کے طریقے اور اس کی سنت کے ساتھ جو کیا ہے ہم نے، اس سے گڑگڑا کر معافی مانگنی ہوگی، ورنہ اگر عذاب ہے تو ٹلنے والا نہیں. اب یہ بھی غور کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم امت کے مجموعی حالات کو دیکھ لیں، کسی 1-2 افراد کو، کسی لوگوں کو، کسی جماعت کو، کسی تحریک کے تعلق سے گفتگو نہیں ہو رہی، مجموعی طور سے امت کے حالات کو اگر ہم دیکھیں اس وقت، تو اگر اللہ کا عذاب ہے تو اس میں بھی ہم کھڑے نہیں اتر رہے. ہم عذاب کے باوجود اس لاپرواہی کا شکار ہیں کہ دل دہل جائے، اور اگر آزمائش ہے تو اس میں بھی ہم فیل ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں. اللہ تو آزمائش لیتا ہے اس لیے تاکہ کھرے اور کھوٹوں میں فرق ہو جائے. یمحص اللہ الذین آمنوا، اللہ نے غزوہ احد کے بعد کے حالات کے بارے میں کہا کہ حالات اس لیے آئے تھے کہ یمحص اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کو چن کر الگ کر دے، ویمحق الکافرین، جب ایمان والے چن کر الگ ہو جائیں گے تو کافروں کو
نست و نابود کر دیا جائے گا. جب تک مسلمانوں کی صفوں میں منافق نام کے موجود رہیں گے، جب تک کافروں کے بیچ میں مسلمان نام کے منافق بچے رہیں گے، جب تک عذاب نہیں آئے گا. کافروں کی دو الگ الگ پروسیس ہیں اللہ کے. ایک ہے تمحیق، جب تک کھروں اور کھوٹوں کی شناخت نہیں ہو جائے گی بالکل، اس کے بعد والا دوسرا پروسیس ہے کہ یمحق الکافرین، کے کافروں کا نست و نابود کرے گا اللہ. تو یہ جاتا ہوا رمضان، اس کا بچا ہوا تھوڑا سا وقت، یہ جاتا ہوا رمضان اور اس کا بچا ہوا تھوڑا سا وقت ہم سے ایک سوال کرتا ہے، ہمیں ایک بات یاد دلاتا ہے. کیا رمضان ہم نے صحیح گزارا؟ اور صحیح رمضان گزارنے کی علامت کیا ہے؟ کہ رمضان کی آیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس تسلسل میں شروع سے، اس میں اللہ نے 3 جگہ مقصد بتایا. ایک جگہ کہا کہ لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھ کر تمہیں شاید تقوی کرنا آ جائے. دوسری جگہ کہا لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا نام بڑا کرو، ہے نا، اللہ کا ڈنکا بجاؤ. علی ما ھداکم، کائے پر بجاؤ؟ اس کی نعمت کا تشکر کرتے ہوئے کہ جو اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر کرنے لگو، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے لگو، رمضان المبارک جیسی نعمت کا صحیح استعمال کرو. پھر رمضان کے اور مسائل بتائے، اعتکاف کا مسئلہ بتایا، صبح صادق و غروب آفتاب سب کچھ آیا. سب کچھ اخیر میں کیا کہا؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کو اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ ان کو تقویٰ آ جائے. تو بس یہ جاتا ہوا رمضان ہم سے کہہ رہا ہے کہ آج ہم ایک عزم مصمم کریں، ہے نا. جس نے زندگی بدل لی گویا اس کا رمضان کامیاب، اور جس نے روش زندگی نہیں بدلی، جس کی زندگی ویسی کی ویسی رہی، رمضان ختم ہونے کے بعد وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا، تو گویا اس کا رمضان ناکام. جس کا رمضان ناکام ہوا اس کے بارے میں آپ نے حدیث سنی کہ جبریل علیہ السلام نے کیا کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، ہے نا. اور جن کی زندگی بن گئی، جس کا رمضان قبول، اس کو جنت مل گئی، ہے نا. روزے دار کے لیے بشارت آئی کہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے، ہے نا. تو یہ اللہ تبارک. تو آج ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہمیں غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. دیکھیے، کہنے سننے سے زیادہ دل کو اگر کوئی بات لگ جائے، آج ہمیں یہ عزم و مصمم کرنا ہوگا، یہ پختہ ارادہ اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں گے. ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضامندی والی زندگی بنا لیں گے. ہم اپنے آپ کو اللہ کا ایک حقیقی اور سچا غلام بنا لیں گے، ہے نا. اور ہم اس رمضان کے بچے ہوئے لمحوں کی برکت کا فائدہ اٹھا کر کچھ کر نہ پائے تو اتنا تو کر لیں گے کہ اللہ سے اپنی معافی کرا لیں، توبہ مانگ کر، سچی معافی کرا کے اللہ سے توبہ مانگ. جس طریقے سے کوئی بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک بات نہیں مان لو گی، اس طریقے سے اللہ کے دامن کو، ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے دامن سے چمٹ جائیں، اس کی چوکٹ پر گر جائیں اور اس عزم ارادہ کر کے نکلے کہ اللہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں زندگی بدل لوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تیری مرضی والی زندگی گزارنے لگوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو قرآن پر ڈھال لوں گا، میں قرآن کو اپنا قائد، قرآن کو اپنی شریعت، قرآن کو اپنا رہنما، قرآن کو اپنا گائیڈ مان لوں گا، قرآن سے جڑ جاؤں گا. بس میری گزری ہوئی زندگی کو معاف کر دے، اب میں تجھے نئی زندگی جیسی تو چاہتا ہے ویسی گزار کر دکھاؤں گا، میں تیرا حقیقی غلام بن کر دکھاؤں گا. یقین مانیے اگر اس بچی 1-2 رات میں آپ نے یہ بھی کر لیا تو سب کچھ آپ نے حاصل کر لیا. ہزاروں نوافل
ہے نا، درجنوں تلاوت کرے قرآنوں کے ختم سے زیادہ بڑی بات ہو جائے گی کہ اگر اس بچے وقت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اس سے ایک سچا عزم کر لیں زندگی بدلنے کا. جس کی زندگی بدل گئی اس کا رمضان کامیاب، اور جس کی زندگی نہیں بدلی اس کا رمضان ناکام. یہ عید کیا ہے؟ یہ عید اسی کی بشارت ہے، یہ اسی کی خوشخبری ہے، یہ اسی کا جشن ہے کہ ہم نے رمضان کامیاب گزارا تھا. انشاءاللہ عید سے متعلق بھی کچھ بات کرنے کا موقع ملے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.